بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل، نحو جاء البرد والجبات وجئت أنا وزيدا، أي مع الجبات ومع زيد. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع، نحو جئت أنا وزيدا وزيد. وإن لم يجوز العطف تعين النصب، نحو جئت وزيدا. وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف، نحو ما لزيد وعمر. وإن لم يجوز العطف تعين النصب، نحو ما لك وزيدا وما شانك وعمرا، لأن المعنى ما تصنع. یہ جو فصل ہے، اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے مفعول معہ. منصوبات کی پانچویں قسم ہے مفعول معہ. مفعول معہ کی آپ نے تعریف پڑھی ہوگی. مفعول معہ وہ مفعول کہلاتا ہے جو فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے آئے. مفعول معہ وہ مفعول ہوتا ہے جو فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے آئے. فعل کے معمول کی مصاحبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر فعل کا معمول فاعل ہے تو مفعول معہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ جو ہے فاعل کے ساتھ فعل کے صدور میں شریک ہے. فاعل کے ساتھ فعل کے صدور میں شریک ہے. جیسے جاء البرد والجبات، سردی آئی اور جبے بھی آ گئے، جیکٹ آ گئی. تو والجبات، الجبات نے یہاں پر کیا بتلایا ہے کہ البرد کے ساتھ میں جبات بھی شریک ہے صدور فعل میں، مجی میں. کس میں؟ مجی جو فعل ہے جس کا برد سے صدور ہوا ہے، تو جبات بھی صدور فعل میں اس کے ساتھ میں شریک ہے. اور اگر فعل کا معمول مفعول ہے تو مفعول معہ وقوع فعل میں شریک ہوتا ہے. فعل کے معمول کا شریک کس میں ہوگا؟ وقوع فعل میں. جیسے ضربت زیدا وعمرا، میں نے زید کو مارا اور عمرو کو مارا، یا عمرو کے ساتھ مارا، دونوں شکلیں ہیں. تو یہاں پر عمرو نے کیا بتایا ہے کہ زید کے اوپر جو فعل ضرب واقع ہوا ہے، عمرن بھی اس وقوع فعل میں شریک ہے. سمجھ آ گئی؟ تو مفعول معہ کس کو کہیں گے؟ مفعول معہ وہ مفعول ہے جو فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے آئے. یہ مصاحبت صدور فعل میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ مصاحبت وقوع فعل میں بھی ہو سکتی ہے. اگر فعل کا معمول فاعل ہے تو مصاحبت ہوگی صدور فعل میں، اور اگر فعل کا معمول مفعول ہے تو مصاحبت ہوگی وقوع فعل میں. ٹھیک ہے، دیکھیے گا اس کو. المفعول معہ ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنی مع. مفعول معہ وہ مفعول ہے جو ذکر کیا جائے واو بمعنی مع کے بعد لمصاحبت معمول الفعلی، فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے. مصاحبت چاہے صدور فعل میں ہو یا وقوع فعل میں. یعنی اگر فعل کا معمول فاعل ہے تو صدور فعل میں مصاحبت ہوگی، اور اگر فعل کا معمول مفعول ہے تو وقوع فعل میں مصاحبت ہوگی. جیسے جاء البرد والجبات، سردی آئی اور جبے آئے، یا والجباتی نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. وجئت انا وزیدا، میں آیا اور زید آیا، ای مع الجبات ومع زید. یعنی واو جو ہوتا ہے ماں کے معنی میں ہوتا ہے. اس کے بعد فإن كان الفعل لفظا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول معہ کے احکام ذکر کیے ہیں اعراب کے اعتبار سے. کس کے؟ اعراب کے اعتبار سے مفعول معہ کے احکام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرماتے ہیں کہ اگر مفعول معہ کا فعل
مفعول معہ کا جو فعل ہے، یعنی واو بمانا ما کے بعد جو اسم آ رہا ہے، اس اسم کا جو فعل ہے، اس سے پہلے جو فعل مذکور ہے اس کی دو شکلیں ہیں۔ وہ فعل یا تو لفظوں میں ہوگا یا لفظوں میں نہیں ہوگا بلکہ معنی میں ہوگا۔ وہ فعل یا تو لفظوں میں ہوگا یا لفظوں میں نہیں ہوگا بلکہ معنی میں ہوگا۔ اگر فعل لفظوں میں موجود ہو تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مفعول معہ یعنی وہ اسم جو واو کے بعد آ رہا ہے، اس اسم کا عطف ما قبل والے اسم پر جائز ہے یا نہیں۔ اس اسم کا عطف ما قبل والے اسم پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ما قبل والے اسم پر واو بمانا ما کے بعد جو اسم آ رہا ہے، یعنی مفعول معہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں، اس کا عطف اگر ما قبل والے اسم پر ہو سکتا ہے تو اس کے اعراب میں دو صورتیں جائز ہیں۔ چاہے تو آپ نصب پڑھیں مفعول معہ ہونے کی بنا پر، یا ما قبل والے اعراب کے مطابق اس کو اعراب دیں۔ ما قبل والے اعراب کے مطابق کیا دیں؟ اس کو اعراب دیں۔ ما قبل والے اعراب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ما قبل والا جو اسم ہے وہ فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے تو یہ بھی فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہو جائے گا، اور ما قبل والا اسم اگر مفعول بہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے تو یہ بھی مفعول بہ ہونے کی بنا پر منصوب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ تو اگر مفعول معہ کا جو فعل ہے وہ لفظوں میں موجود ہے اور مفعول معہ کا فعل کے معمول پر عطف جائز ہو تو دو شکلیں جائز ہیں، دو صورتیں جائز ہیں۔ چاہے تو آپ مفعول معہ ہونے کی بنا پر اس کو نصب دے دیں، اور چاہے تو معمول کے مطابق اس کو عمل دے دیں۔ جو معمول کا عمل ہوگا وہی اس پر، معمول پر اگر رفع ہے فاعل ہونے کی بنا پر تو اس پر بھی رفع آئے گا فاعل ہونے کی بنا پر، معمول پر اگر نصب ہے مفعول بھی ہونے کی بنا پر تو اس پر بھی نصب آئے گا مفعول بھی ہونے کی بنا پر۔ گویا کہ عطف جائز ہوگا، کیا کریں گے؟ یا تو عطف کر دیں گے یا مفعول معہ ہونے کی بنا پر نصب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھو اس کو پہلے، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، اگر فعل لفظوں میں ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف جائز ہو، يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ تو اس میں دو وجہ جائز ہیں، نصب اور رفع۔ رفع سے مراد خالی رفع ہی نہیں ہے بلکہ رفع سے مراد ہے عطف۔ رفع سے مراد کیا ہے؟ ما قبل پر عطف، اور عطف کا تم جانتے ہو معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب معطوف کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ رفع انہوں نے کیوں ذکر کر دیا؟ چونکہ نصب کی صورت میں، یعنی اگر معمول جو ہے فاعل ہے تو رفع آئے گا، معمول اگر مفعول ہے تو نصب ہی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ نصب آئے گا، وہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ نصب۔ ٹھیک ہے، حالانکہ مفعول بہ اگر معمول ہے تو مفعول معہ پر نصب ہی آنا ہے، لیکن نصب دو وجہ سے آئے گا، یا تو نصب آئے گا مفعول معہ ہونے کی وجہ سے، یا نصب آئے گا ما قبل پر عطف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جیسے ضربت زیدن و عمرن، اگر آپ چاہیں تو اس کی ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں، ضربت فعل وفاعل، زیدن مفعول بھی، واو بمانا ما، امرن مفعول معہ۔ تو اب امرن پر جو نصب آیا کس وجہ سے آیا؟ وہ مفعول معہ ہونے کی بنا پر۔ اور دوسری ترکیب کیا ہے؟ زیدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، امرن معطوف علیہ سے مل کر کے مفعول۔ تو اب امرن پر نصب کس وجہ سے آیا ہے؟ مفعول بہ، یعنی معطوف زید پر عطف ہونے کی وجہ سے۔ خیر دیکھیے گا، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا اگر فعل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو تو اس میں دو وجہ جائز ہیں، نصب اور رفع، جیسے جئت انا وزیدن اور جئت انا وزیدن۔ یہ تو ایک صورت ہو گئی کہ عطف جائز ہے، ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہے۔ اگر واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز نہ ہو، واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز نہ ہو تو اب کیا کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے مفعول معہ بنائیں گے، اس کو کیا بنائیں گے؟ مفعول معہ بنائیں گے۔ جیسے جئت وزیدن، یہاں پر جو ہے جئت فعل ضمیر فاعل ہے، واو بمانا ما ہے، اور زیدن مفعول معہ ہے۔ زیدن کا ما قبل یعنی ضمیر متصل پر عطف جائز نہیں ہے، عطف
جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے؟ تم نے ضابطہ پڑھا ہوگا کہ ضمیر متصل پر اگر عطف کرنا ہو تو ضمیر متصل پر عطف کرنا ہو تو اس کی تاکید ضمیر منفصل سے لانا ضروری ہوتا ہے. اگر ضمیر متصل پر عطف کرنا ہو تو اس کی تاکید ضمیر منفصل سے لانا ضروری ہوتا ہے. بغیر ضمیر منفصل سے تاکید لائے عطف جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر ضمیر منفصل سے تاکید اس کی لائی نہیں گئی ہے، اس لیے عطف جائز نہیں ہوگا. جب عطف جائز نہیں تو ایک صورت متعین ہو گئی، نصب مفعول معہو ہونے کی بنا پر. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہو جائے گا، جیسے جئت وزیدن. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اگر فعل لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ معنوی ہو، فعل معنوی کا مطلب یہ کہ فعل سمجھا جا رہا ہو، جیسے حرف عطف کے بعد میں اہل عرب حصلہ فعل مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ حصلہ وغیرہ فعل مانتے ہیں. تو اگر فعل معنن موجود ہو، لفظاً موجود نہ ہو بلکہ معنن ہو، اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہو، تو کہتے ہیں عطف متعین ہو جائے گا، پھر عطف متعین ہو جائے گا. جیسے ما لزید وعمر، یہاں پر عطف کیوں متعین ہے؟ یعنی واو بمانا ما مان کر کے آپ ما بعد کو مفعول معہو نہیں مان سکتے. وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ فعل معنوی حقیقتاً کوئی عامل نہیں ہوتا، مجبوری کی وجہ سے اس کو عامل بنایا جاتا ہے. مجبوری کی وجہ سے عامل، اصل تو عامل کون ہے؟ فعل لفظی ہے. عمل کرنے والا کون ہے؟ اصل فعل لفظی. فعل معنوی جو مانتے ہیں تو مجبوراً مان لیتے، کوئی فعل ہے نہیں وہاں پر، ضرورت ہے فعل کی عمل کے لیے تو مان لیا ہم نے ایک فعل. ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے چونکہ عامل معنوی جو ہے وہ فعل معنوی حقیقتاً عامل نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ہے اگر آپ واو بمانا ما مان رہے ہیں تو فعل کو عامل ماننا پڑے گا، اور اگر عطف آپ کریں تو فعل کو عامل ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بلا وجہ اس کو عامل ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ضرورت کی وجہ سے وہ مانا جاتا ہے. یہاں پر ضرورت بغیر اس کے بھی پوری ہو رہی ہے. جب ضرورت بغیر فعل کے پوری ہو رہی ہے تو بلا وجہ فعل کو عامل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر مفعول معہو کا جو فعل ہے وہ فعل معنوی ہو اور ما بعد کا، واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہو تو پھر عطف متعین ہو جاتا ہے، متعین ہو جائے گا. جیسے ما لزید وعمر، یہاں پر زید معطوف علیہ اور عمر معطوف بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب متعین ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ نصب متعین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تعین النصب تو نصب متعین ہو. جیسے کہ ما لَكَ وَزَيْدًا، یہاں پر واو حرف عطف نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے؟ چونکہ ما لَكَ میں جو کاف ضمیر ہے ضمیر متصل، اور ضمیر متصل پر بغیر منفصل کے تاکید لائے عطف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. اس لیے یا وما شانو کا وعمرن، یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے. ما شانو کا وعمرن میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شانو کا میں کاف ضمیر جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، اس لیے اس پر عطف کرنا بغیر منفصل ضمیر لائے جائز نہیں ہوگا. اس لیے واو بمانا ما ہوگا اور زیدن مفعول معہو بن جائے گا. ایسے ہی واو بمانا ما اور امرن مفعول ما بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ چونکہ ما کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. اس کے بعد میں حصلہ فعل مقدر ہے، حصلہ فعل معنوی مقدر ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے بتا رہا ہوں ترکیب کے لیے. تو لام حرف جر ہو جائے گا، کاف مجرور ہو جائے گا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا، اور زیدن مفعول معہو بن جائے گا. واو بمانا ما زیدن مفعول معہو. ما شانو کا وامرن کی ترکیب بھی ایسی ہو جائے گی. لأن المعنى ما تصنع، اس لیے کہ اس کے معنی ہے ما تصنع. ما لگا وزیدن کیا ترجمہ کا ہوگا؟ ما تصنع وزیدن، تم اور زید کیا کر رہے ہو. یا ما شانو کا وامرن ما تصنع وامرن، تم اور امر کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی، تو یہ کتنی شکلیں ہو گئی؟ اگر مفعول معہو کا جو فعل ہے وہ لفظوں میں موجود ہو اور واو کے ما بعد کا ما قبل پر عطف جائز ہو تو دو صورتیں متعین ہیں. چاہے تو آپ عطف کر لیں، یعنی
جو ما قبل والا اعراب ہے وہی اس کو دے دیں جس کو مصنف نے رفع سے تعبیر کیا ہے، اور چاہے تو آپ مفعول ماہو مان کر کے واو کے بعد والے آنے والے اسم کو نصب دے دیں، ٹھیک ہے، ایک صورت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہو جائے گا، نصب متعین ہو جائے گا، جیسے جئتو وہ زیدن کے اندر ہے۔ اور اگر فعل لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ فعل معنوی ہو تو اب بھی دو صورتیں ہیں، اگر عطف جائز ہو تو عطف متعین ہے، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4 شکلیں مصنف نے ذکر کی ہے۔ فصل الحال لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما، نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت عمرا راكبين. وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما لأن معناه زيد استقر في الدار قائما، وكذا المفعول به نحو هذا زيد قائما فإن معناه المشار إليه قائما هو زيد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے چھٹے منصوب کو بیان کر رہے ہیں۔ منصوبات کی چھٹی قسم ہے حال۔ کیا؟ حال کس کو کہیں گے؟ حال کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے کہ حال ایسا لفظ کہلاتا ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت پر دلالت کرے، فاعل مفعول یا دونوں کی حیت پر، دونوں کی حالت پر دلالت کرے، دونوں کی حالت کو بیان کرے، دونوں کی حالت کو، یعنی یا تو یہ بتائے کہ فاعل کی بوقت صدور فعل کیا حالت ہے، فاعل کی بوقت صدور فعل کیا حالت ہے، یا یہ بتائے کہ مفعول کی بوقت وقوع فعل کیا حالت ہے، یا دونوں کی حالت کو بتائے، یعنی جس وقت فاعل سے فعل صادر ہوا ہے اس وقت فاعل کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، جس وقت فعل مفعول پر واقع ہوا ہے اس وقت مفعول کی کیا حالت تھی، ان دونوں کی حالت کو بتائے۔ جس کی حالت کو بتایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ذوالحال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال۔ اور جو اسم حالت کو بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حال۔ فصل الحال لفظ یدل، حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرے فاعل یا مفعول کی حیت کے بیان پر، او کلیہما یا دونوں کی حیت کے بیان پر، جیسے جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، میرے پاس زید آیا سوار ہو کر۔ یہاں پر راکبا کیا ہے؟ یہ حال ہے، راکبا حال ہے، زید ذوالحال ہے، زید ذوالحال ہے، راکبا حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راکبا نے یہ بات بتلائی کہ جس وقت فاعل زید سے فعل مجی صادر ہوا، جس وقت فاعل زید سے فعل مجی صادر ہوا ہے اس وقت زید کی حالت کیا تھی؟ کیا تھی زید کی حالت؟ سوار ہونے کی تھی، یعنی اس وقت وہ سوار تھا۔ یا ضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو مارا بندھا ہوا ہونے کی حالت میں۔ اس مثال میں زیدا ذوالحال ہے اور مشدودا حال ہے۔ مشدودا نے یہاں پر یہ بتلایا ہے کہ جس وقت زید کی پٹائی ہوئی، یعنی جس وقت زید پر فعل ضرب واقع ہوا اس وقت زید کی حالت کیا تھی؟ بندھے ہوئے ہونے کی تھی۔ یا دونوں کی حالت کو بیان کرے، جیسے لقیت عمرا راکبین، میں نے عمرو سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ تو یہاں پر راکبین جو ہے یہ حال ہے، اور لقیتو میں ضمیر متصل اور عمرن یہ دونوں ذوالحال، یہ دونوں کیا ہیں؟ ذوالحال ہیں۔ اور یہاں پر راکبین نے یہ بتلایا ہے کہ جس وقت ضمیر سے فعل لقا جو ہے وہ صادر ہوا، فعل لقا صادر ہوا اور عمرن پر فعل لقا واقع ہوا، اس وقت دونوں کی حالت کیا تھی؟ سوار ہونے کی تھی، دونوں کی حالت سوار ہونے کی۔ تو یا تو فاعل کی حالت کو بتائے یا مفعول کی حالت کو بتائے یا دونوں کی حالت کو بتائے، یا دونوں کی حالت کو بیان کرے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو، وقد يكون الفاعل معنويا نحو زيد في الدار قائما لأن معناه زيد استقر في الدار قائما، وكذا المفعول به نحو هذا زيد قائما فإن معناه المشار إليه قائما هو زيد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا۔ پیچھے بات آئی ہے کہ حال کس کو کہیں گے؟ جو فاعل کی یا مفعول کی حالت کو بیان کریں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی تو فاعل اور مفعول لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، کبھی فاعل اور مفعول لفظوں میں موجود ہوتے ہیں۔ فاعل اور مفعول کے لفظی ہونے کا مطلب کیا ہے؟
فاعل اور مفعول کے لفظی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ موجود ہو. جیسے قام زیدن، قام زیدن، یہاں پر زید کی فاعلیت پر دلالت کرنے والا موجود ہے. قام فعل ہے اور زیدن فاعل ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ موجود نہیں ہوتا، بس سمجھ میں آتا ہے، بس وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. خالی دلالت کرنے والا کوئی لفظ فاعل کی فاعلیت پر ہو یا مفعول کی مفعولیت پر ہو، ایسا نہیں ہوتا. جیسے زیدن فی الدار، زید گھر میں ہے، زید گھر میں ہے. یہاں پر جو ہے زیدن فاعل، لیکن فاعل لفظی نہیں ہے، فاعل معنوی ہے. فاعل لفظی نہیں ہے، فاعل معنوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظوں کے اعتبار سے تو زید مبتدا ہے، لفظوں کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. لیکن فاعل معنوی ہے. فاعل معنوی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر فعل معنوی موجود ہے یا نہیں ہے؟ فعل معنوی موجود ہے، اس لیے کہ زیدن فی الدار کی اصل ہے زیدن استقر فی الدار، زیدن استقر فی الدار. یا تم فی الدار کی جو نکالتے ہو کیا؟ ثابتن، کیا نکالتے ہو آپ لوگ زیادہ تر؟ ثابتن. تو زیدن ثابتن فی الدار آپ کہہ رہے تب بھی. تو زیدن استقر فی الدار کے تو زیدن ہو گیا مبتدا، استقر ہو گیا فعل، اور ضمیر اس کے اندر فاعل. اور ضمیر کہاں لوٹے گی؟ زید کی طرف. کس کی طرف؟ زید کی. تو ضمیر فاعل ہے، مطلب زید فاعل. مطلب زید کیا بنا بھائی؟ ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ضمیر فاعل بن رہی ہے، تو زید بھی کیا بنا؟ فاعل بنا. ٹھیک ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے فاعل نہیں بننا، لفظوں کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. وقد یکون الفاعل معنویا، تو کبھی فاعل جو ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے. جیسے زیدن فی الدار قائما، زیدن فی الدار قائما. اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ زیدن ذو الحال قائما حال، قائما حال، ذو الحال حال سے مل کر کے مبتدا، فی الدار متعلق ثابتن کے ہو کر کے خبر. اب یہاں پر کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ مصنف نے تو یہاں پر یہ تعریف کی ہے کہ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول کی حیت کو بتائے، اور یہاں پر تو مبتدا کی حیت کو بتا رہا ہے. قائمن حال ہے، لیکن حیت کو کس کی بتایا؟ مبتدا کی. یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ زید اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے مبتدا ہے، مگر معنوی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، معنوی اعتبار سے فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. وقد یکون الفاعل معنویا، اور کبھی فاعل معنوی ہوتا ہے، جیسے زیدن فی الدار قائما، اس لیے کہ اس کے معنی ہے زیدن استقر فی الدار قائما. ایسے ہی مفعول بہ کے متعلق کہتے ہیں کہ مفعول بہ بھی کبھی کبھی معنوی ہوتا ہے، مفعول بہ بھی معنوی ہوتا ہے. جیسے ھذا زید قائما، ھذا زید قائما. ھذا اس میں اشارہ ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے مبتدا، ھذا اس میں اشارہ مبتدا. زیدن ذو الحال، زیدن ذو الحال، اور قائما حال، ذو الحال حال سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں پر بھی کسی کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے تو کہا کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول کی حیت کو بیان کرے، اور یہاں پر زید جو ہے کس کی ہے؟ یہ قائما کس کی حیت کو بیان کر رہا ہے؟ زید کی. کس کی؟ زید کی. اور زید تو خبر ہے، زید تو کیا ہے؟ یہ خبر ہے. تو یہاں پر تو خبر کی حیت کو بیان کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فاعل یا مفعول کی. تو یہاں پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ زید لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے، زید لفظوں کے اعتبار سے صرف خبر ہے، معنی کے اعتبار سے مفعول ہے، معنی کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ ھذا اس میں اشارہ تم جانتے ہو انبہ یا اشیرو کے معنی میں ہوتا ہے، انبہ یا اشیرو کے معنی میں ہوتا ہے. تو ھذا زید قائم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انبہ یا اشیرو زیدن قائما، اشیر زیدن قائما، یا مشار الیہ قائما، جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کی طرف اشارہ کیا گیا کھڑا ہونے کی حالت میں وہ زید ہے، وہ زید ہے. یا اشیر زیدن قائما، یہ آسان ہے کہ میں زید کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے. تو زید لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ یہاں پر خبر ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے. وقد المفعول بھی، اور ایسے ہی مفعول بھی جیسے ھذا زید قائما، بس بے شک اس کے معنی المشار الیہ قائما ہوا زید کے ہے کہ وہ انسان جس کی طرف کھڑا ہونے کی حالت میں اشارہ کیا گیا وہ زید ہے. بس چلو اتنا ہی یاد کرو بھائی. سمجھ میں آ گیا سبق؟